سوال ہے، بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب آمنہ بنت وہب تھا۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں کس عورت سے شادی کی تھی؟ جواب حضرت میمونہ بن حارث۔ سوال ہے، قرآن پاک کو یاد کر کے بھول جانے والا کس گناہ کا مرتب ہوتا ہے؟ جواب گناہ کبیرہ کا۔ سوال ہے، بتائیں عورتوں کا تعلیم حاصل کرنا کتنا اہم ہے؟ جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں اسلام میں نماز کے فوائد کیا ہیں؟ جواب نماز کے روحانی، جسمانی اور ذہنی فوائد ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ ہے، جسمانی صحت کو بہتر بناتی ہے اور ذہنی سکون فراہم کرتی ہے۔ سوال ہے، اسلامی قوانین کے تحت قرض کی ادائیگی کی کیا اہمیت ہے؟ جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض وقت پر ادا کرنے کی تاکید کی ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی؟ جواب مسجد قباء کی۔ سوال ہے، بتائیں کس سورت کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے؟ جواب سورہ فاتحہ کو۔ سوال ہے، بتائیں بیٹھ کر غسل کرنا کیسا عمل ہے؟ جواب مستحب ہے۔ سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے دجال کتنے دن تک زمین پر رہے گا؟ جواب 40 دن تک۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر شفا انسانوں کے لیے کس چیز میں رکھی ہے؟ جواب قرآن مجید میں۔ سوال ہے، اسلام میں فضول خرچی کرنے والا کس کا بھائی کہلاتا ہے؟ جواب شیطان کا۔ سوال ہے، بتائیں قیامت کے دن سب سے پہلے کس عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ جواب نماز کے بارے میں۔ سوال ہے، واقعہ معراج پر 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سے نبی کی ملاقات ہوئی؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے غلاف پر عموماً کیا لکھا ہوتا ہے؟ جواب سورہ اخلاص اور 6 قرآنی آیات۔ سوال ہے، بتائیں کہ صحابہ کی وفات پر آسمان ہل گیا تھا؟ جواب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، مرنے والے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سورت کے پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ جواب سورہ یاسین۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں ثواب کی نیت سے کس چیز پر خرچ کرنا افضل صدقہ ہے؟ جواب اپنے گھر والوں پر۔ سوال ہے، صدقہ کرنے سے برائیوں کے کتنے دروازے بند ہو جاتے ہیں؟
جواب 70 دروازے۔ سوال ہے بتائے میت کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر کیا پڑھتے ہیں؟ جواب سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھا جاتا ہے۔ سوال ہے حضرت زینب بنت جاش رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگتی تھیں؟ جواب پھپھو زاد بہن تھیں۔ سوال ہے بتائیں معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت یوسف سے ملاقات کون سے آسمان پر ہوئی تھی؟ جواب تیسرے آسمان پر۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند کرتے تھے؟ جواب کدو۔ سوال ہے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کون سی عورت کانٹے بچھاتی تھی؟ جواب ابو لہب کی بیوی۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر اٹھائے گئے تو اس وقت ان کی کیا عمر تھی؟ جواب 32 سال اور 6 ماہ۔ سوال ہے وہ کون سا شخص ہے جس کی زندگی میں سے سکون چھین لیا جاتا ہے؟ جواب جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لے۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے انسان کو شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے؟ جواب ہمیشہ باوضو رہنا۔ سوال ہے وہ کون سی نمازیں ہیں جو جماعت کے ساتھ ادا کرنے سے پوری رات کا ثواب ملتا ہے؟ جواب فجر اور عشاء۔ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ کتنی عمر میں کیا گیا؟ جواب 13 سال کی عمر میں۔ سوال ہے بتائیں کون سے نبی کے والد کا ذکر بھی قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ سوال ہے بتائیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب کتنے دن تک رہا؟ جواب 7 دن تک۔ سوال ہے بتائیں کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کا ملتا ہے؟ جواب مسجد حرام میں۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سا مہینہ ہے جس میں 10 لاکھ گناہ گاروں کی مغفرت ہوتی ہے؟ جواب رمضان المبارک میں۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں کس کے عشق کی داستان کا قصہ موجود ہے؟ جواب حضرت یوسف علیہ السلام اور حلیجہ کا۔ سوال ہے مرنے کے بعد مردہ کتنے سال تک اپنے گھر والوں کو یاد کرتا اور روتا رہتا ہے؟ جواب عام طور پر موت کے بعد روح کے حالات اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں اور یہ علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ مسلمانوں کو مرنے والوں کے لیے دعا کرنی چاہیے اور ان کے لیے بخششیں طلب کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔